کہ کچھ مہینے پہلے ایک مقابلہ ہوا تھا جس کے اندر ہم نے 3 جو ینگسٹرز ہیں ان کا گانے کا مقابلہ تھا. ان کو ہم نے جو ہے وہ انعامات دیے تھے اور اس کے بعد میری پوری کوشش رہی کہ ان بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور الحمدللہ مجھے بتانے میں آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ ان میں سے ایک بچہ جو فرسٹ آیا تھا اس کی خود سے ہم نے ایک اس کا گانا ریکارڈ کروایا ہے. اس گانے کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم لانچ کریں گے اور یہ وہ ینگسٹرز ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے یوتھ امپاورمنٹ کہ جو بچہ جہاں جہاں ایکسل کر سکتا ہے, جو بھی کسی کے پاس اللہ پاک نے فن دیا ہے اس کو جو ہے وہ پیٹرنائز کیا جائے, اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ایک لمبی ہماری سیریز چلتی رہتی ہے الحمرا کے اندر. مختلف فورن آرٹسٹ ہیں وہ یہاں آ کے اپنا کام جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں. رمضان المبارک کی وجہ سے یقیناً ہمارے یہاں پر ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد ایک فل بوم میں آپ کو الحمرا جو ہے وہ نظر آئے گا. اور ہم نے ابھی اپنا کلچر ڈے انشاءاللہ 14 اپریل کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے یہیں پر الحمرا کے اندر. تو ہمیشہ بہت ساری چیزوں پہ میں بات کرتی ہوں, انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے, کلچر پہ بات نہیں ہوتی. حالانکہ کلچر پہ بات کرنا سب سے ضروری ہے آج کے اس پولرائز سوسائٹی کے اندر, کیونکہ کلچر ایک ایسی چیز ہے. ابھی یہاں پر میں نے کے پی کے کا ایک بچہ دیکھا, وہ بھی آرٹسٹ یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہے, کے پی کے سے آیا ہے, ہمارا مہمان ہے. اور میری چیف منسٹر کے لیے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, کوئی کے پی کے سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے. اور لاہور الحمدللہ لاہور ہے, اور یہاں کی جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں, جو فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں, وہ سب بچوں کے لیے ہیں. اور چیف منسٹر ہمیشہ کہتی ہیں, ان کو سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے, کہیں سے بھی بچے ملنے کے لیے آتے ہیں تو جو بھی جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اب جیسے لیپ ٹاپس جو ہیں پنجاب میں اسٹوڈنٹس کو ملے, اسی طرح جو ہے وہ لیپ ٹاپس انہوں نے کے پی کے بچوں کو بھی دیے, اسی طرح وہ لیپ ٹاپس جو ہیں انہوں نے بلوچستان کے بچوں کو بھی دیے. اور ابھی بھی ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی شی از ورکنگ آن دیٹ. لیکن یہ جو کلچر ہے, ہمیں نفرتیں اور جو ایک تکلیف کا سا ماحول ہے, اس کے اندر کلچر ایک ایسی چیز ہے جو جوڑ سکتی ہے, جو کدورتیں نفرتیں ختم کر سکتی ہے. اور آج مجھے پتہ چلا, ایک افسوسناک خبر بھی آئی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. میری دلی تعزیت ہے ہم سب کی طرف سے. مائیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں. مائیں جو ہیں وہ کتنا والدین کا کیا مقام ہے, والدین کی جو دعائیں ہیں, ان کی جو برکتیں ہیں, اس سے محروم ہونے سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کوئی. سو میری طرف سے ان کی فیملی کے ساتھ بھی میں اظہار تعزیت کرنا چاہتی تھی. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. اچھا میڈم, یہ ایک تو عید آ رہی ہے اب, اور محکمہ کلچر کی جانب سے کیا پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں, اور نکے بعد رمضان پیکج جو ہے رمضان میں دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے, تو وہ کتنے افراد کو تقسیم ہو گیا, کہ ابھی بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو وہ پیکج دیا جانا ہے؟ جی دیکھیے, الحمرا بالکل عید کے موقع کے اوپر فل فلیج ایک کلرفل الحمرا آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. ہم مختلف جو سنگرز ہیں ان کی پرفارمنسز بھی یہاں موجود ہیں. مختلف اور ایکٹیویٹیز جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. جہاں تک نگہبان رمضان کی بات ہے, الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر پروردگار نے مریم نواز صاحبہ کو سرخرو کیا کہ 30 لاکھ خاندانوں تک جو ہے وہ 10,000 روپے کی جو پے آرڈرز ہیں وہ پہنچائے گئے, اور ہر ایک کے گھر پہ جا کر نوک کر کے عزت کے ساتھ وہ ان کو دیے گئے. اور اب جو ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب صرف جن کے کچھ پروسیس رہ گئے, کسی کے انگوٹھے میچ نہیں ہوئے, یا کسی جو بیوہ ہیں ان کے شوہر کے نام پر پے آرڈر آ گیا تھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے چل رہی ہیں, جس کو 15 اپریل تک سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو چلتا رہنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی ایک ایسا ہمارا جو ہے وہ شہری نہ رہ جائے کہ جس کا پے آرڈر جو ہے وہ کیش نہ ہو سکے. سو الحمدللہ وہ ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ رنجے پور کے حوالے سے آج کل کافی احتجاج ہو رہے ہیں, وہ فائل بھی روانہ ہو گیا, اس حوالے سے حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے کہ پکڑا جائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ جی وہ روانہ ہو گیا نہیں روانہ ہو گیا. اس حوالے سے حکومت کا لینا دینا تو اس میں نہیں ہے. میرے خیال ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے, تو قانون اپنا راستہ لے گا. بلاول بھٹو کا زرداری گورنر ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ تمام جو قومی مسائل ہے, دہشت گردی سمیت دیگر جو مسائل ہیں, اس میں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اور انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو, وزیر اعظم کہا کہ اگر کردار ادا کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی کردار ادا کرے. نہیں, اگر بلاول بھٹو صاحب کان سے پکڑ کے پی ٹی آئی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں.
हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। अजमत साहब, आप कह रही हैं कि तनख्वाहों के हवाले से बाकी चीजें सुधरा, पंजाब के बहुत सारे जो मुलाजिमीन हैं पंजाब भर में एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इस सिलसिले में कैसे मेक श्योर करेंगे कि लोगों को तनख्वाहें मिले? और दूसरा सवाल ये ले लें कि हमने शहबाज शरीफ के दौर में, गुलजार के दौर में, हर दौर में लोगों को सीएम को हॉस्पिटल में जाके इस तरह एमएस को मुअत्तल करते ही देखा है। क्या नहीं, बुज़दार तो कभी घर से नहीं निकले थे, पता नहीं आपने बुज़दार को कहाँ देख लिया। प्यारे भाई, बुज़दार साहब तो घर से कभी निकले नहीं थे, पता नहीं आपने कहाँ ख्वाब में देख लिया उनको कहीं जाते हुए। पहली तो गुजारिश है सुथरा पंजाब के वाले से, पूरे पंजाब में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पर देखिए ये आउटसोर्स किया है हमने, और हमसे मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की शिक है कि उनको मेक श्योर करना है कि तनख्वाहें जो है वो टाइमली मिलें। इसके ऊपर सीएम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और उसके बाद जो है तनख्वाहें पे की जा रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा ऐसा बहन भाई रह जाएगा जिसको तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए क्या एक सीएम के पास क्या ऑप्शन है, वो एक तरफ अगर वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के सरकारी रिपोर्टें पढ़ के कहें सब अच्छा है, फिर आप कहेंगे सीएम जो है वो सरकारी बाबुओं के कहने पर चलती हैं, उनको हकायक का इल्म नहीं है। हकायक जानने के लिए जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहां जाकर जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहां से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाने चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए। वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही जीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन मानिए अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूंगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। सो ये और ये ही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। That's it. आपने बड़ी अच्छी बात की अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महकमा हेल्थ के इतने इश्यूज आ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स में आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की नाकामी है? आपके महकमे की कोई बात नहीं की जाती, मरियम औरंगजेब के महकमे की, इस तरह भरत साहब का महकमा है, मैं नाम इसलिए कि ये इशू आ रहा है मुसलसल, तो क्या फिर देखिए मोहसिन, हेल्थ के साथ ऐड कर ले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 खास गान है वजीर, और फिर लाहौर के ही हॉस्पिटल्स का इशू आता है। आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पंजाब के इशू है। मैं गुजारिश कर लेती हूँ, मैं समझ गई। क्वेश्चन है कि जब हायरार्की होती है, जब कैबिनेट होती है, हर काम तो चीफ मिनिस्टर को नहीं करना ना। चीफ मिनिस्टर अगर आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखती है तो आप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 खासगान वजीर हैं, तो इसका ये मतलब लग है कि वो तगड़े। देखिए मेरी भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, तगड़ा सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। मेरी गुजारिश ये है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और माफिया से घिरा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। देखिए जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को इलाज से मना कर दें। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को कहें कि जी हम जो है वो आपको देखना नहीं चाहते। जब मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, अरबों रुपए का फंड है, तो उनको वो देनी पड़ेंगी। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपना महकमे की वो काम भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक हायरकी है जो चीफ मिनिस्टर की है, और वो फिर मैंने जैसे कहा कि सरकारी रिपोर्टों पे बिलीव नहीं करती। वो सीइंग इज बिलीविंग वाली उनकी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी होती है जो हर चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए, कि आपको दफ्तर में बिठा के, अब मेरे भी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन हर रिपोर्ट 100% दुरुस्त है मैं नहीं कह सकती। और इसीलिए सेहत इतना सेंसिटिव मामला है कि उसको जो है बहुत क्लियरली देखने की जरूरत है। फिर दूसरी बात है, जब एक्शन लेते हैं फिर आप ही बहुत सारे लोग जो है वो सिफारिशें भी करते हैं, और उसके बाद वो जो है वो आप भी वो कर देते हैं, वो देखें ना जी फलाने डॉक्टर को माफ कर दें, वो देखें ना जी मुझे अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, फिर वो वो कहते हैं कि जी वज़ीर इत्तलात हमारे खिलाफ बोलती हैं। बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए अस्पतालों में? बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। डॉक्टर के आने और जाने का टाइम पता होना चाहिए। अगर प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं तो सरकार से भी आप नौकरी करते हैं ना, वहाँ तनख्वाह लेते हैं, वहाँ पे भी टाइमली आना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि हेल्थ के शोबे में माफिया है, दोनों वज़रा पहले दौर में भी रहे, अब भी हैं,
کیا دونوں وزراء کو علم نہیں ہے ان مافیا کا؟ کیا اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا؟ اور سمجھتے ہیں میں اس پہ بات کر چکی ہوں. دیکھو دانیال، میں بار بار ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہا کہ رجب بٹ کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان میں تو انہیں مذہب کو لے کے بہت زیادہ لوگ سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں اور اشتعال انگیز بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نا یہ جو رنگ برنگے یوٹیوبر ہیں نا، میں ان کو فالو نہیں کرتی. میں ان کو فالو نہیں کرتی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ موصوف کا کیا ایشو ہے اور انہیں کیا کیا ہے. ویسے میں نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے جو یوٹیوب پہ ہو رہا ہے نا، نہ وہ سوسائٹی کی ڈپکشن ہے، نہ وہ ہماری مورل ایتھکس کو کہیں سے جو ہے وہ، مطلب میں نے خانہ کعبہ کے اندر، مطلب وہ ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور دے آر شوٹنگ ان خانہ کعبہ کے سامنے. یہ کون سا مطلب، یہ کون سا کانٹینٹ ہے؟ اور پھر مطلب وہ بیچاری عورت جو ہے وہ لجا رہی ہے، وہ نئی شادی شدہ، وہ پریشان ہو رہی ہے، میاں اس کا شوٹ کر رہا ہے. یہ تو کانٹینٹ آ رہا ہے. ہم بھی شاید تماش بین قوم ہو گئے، ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا شوق آ گیا اور ان کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں. بھائی میں سر پکڑ لیتی ہوں یار، یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. پھر میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی پھر جہاں جا رہی ہے ٹھیک ہی جا رہی ہے. ازما پیپلز پارٹی آپ کی اتحادیہ وفاق کے اندر، لیکن وہاں سے حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پانی کی بات بار بار ہو رہی ہے کہ پنجاب جو ہے سندھ کا پانی پی جاتا ہے، اور دوسرا حملہ کیا ہے ترجمان نے، ان کا کہ ڈاکو آتے ہیں پنجاب سے سندھ میں حملہ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو سندھ والے بہن بھائی ہیں نا، وہ بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور میں بھی بڑی جذباتی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے بھائی ہیں، ہے نا، ہم پنجاب ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، تو ہم چھوٹے بھائیوں کی بہت ساری باتوں کو لیٹ گو کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. سندھ کا پانی کبھی پنجاب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اس کو طرف دیکھ سکتا ہے. اپنے پانی کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہماری اپنی ظاہر ہے، وہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے اپنے پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے. سو یہ ان کی کنفیوژن ہے، یہ ان کو ڈس انفارمیشن ہے، اللہ جانے کیا ہے. اس کے اوپر میڈیا پہ بات کرنے کی بجائے ہم کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کریں گے. ان کی طرح میڈیا پہ بیان دینا جو ہے ان کے لیے شاید ضرورت ہے، بیکاز وہ ان کے وہ قوم پرست جو ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو وہ پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میڈیا پہ آنا پڑتا. میرا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. بتائے گا کہ چیف منسٹر نے بہت سارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان سب کو ٹچ کیا ہے. ایک ایسا ایشو پانی ہمارا ایک قومی ایشو ہے. کیا ڈیمز کی جانب کب چیف منسٹر رخ کریں گی کہ ہم کوئی ایسے ڈیمز چھوٹے چھوٹے بنائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی نسلوں کے لیے کچھ پہلے تو الفت صاحب پانی ہے ہی نہیں. پہلی تو پرابلم یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، اور اس دفعہ ابھی جو ہے وہ وارننگ بھی جاری ہوئی ہے پانی کی کمی کے حوالے سے، اور پنجاب میں 41% جو ہے وہ بارشیں کم ہوئی ہیں، اور ہمارا ٹوٹل جو ریلائنس ہے وہ اللہ پاک کے اس کی رحمت پہ ہوتا ہے. سو پانی کی کمی ہے، ہمیں مل بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا یقیناً حل نکالنا ہے. اور سیلاب کا جو پانی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے بالکل سی ایم صاحبہ کا ایک ویژن موجود ہے، لیکن ابھی تو ہمیں پاس مطلب ایک خشک سالی کا سامنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد آ جائے گا. میڈم جس طرح ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے، دہشت گرد مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. بہت غلط بات کی آپ نے عدنان، کہ دہشت گردی کے جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اور جہاں ایک واقعہ ہوتا ہے وہاں آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ 21 رمضان سے پہلے، میں صرف پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کی سی ٹی ڈی نے، پنجاب کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے 6 مختلف فل فلیج اٹیکس جو ہے وہ ان کو ایورٹ کیا ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب لیکن میڈیا کے اندر گڈ نیوز از نو نیوز، اور جو بری چیزیں ہیں وہ شاید ہمیں اس کو پورٹرے کر کے زیادہ تسکین ملتی ہے، شاید میں یہ اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. لیکن ہمارے لوگ جانے دے رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی شہادتیں یقیناً پاکستان میں امن لانے کے لیے ہی کر رہے ہیں. اور یہ دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑ کے جیت بھی لی تھی، لیکن ایک موصوف آئے، انہوں نے ہمارے پہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو اچھی خاصی ہے جس سے ہم باہر نکل گئے تھے، اس کو دوبارہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرایا، اور آج ہم اس سے بھگت رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی جیتے تھے، اب بھی جیتیں گے. اچھا میڈم، ڈسپینسری سسٹم حکومت پنجاب کی طرف سے ایک فعال کرنے کی کوشش کی جو ابھی رننگ میں ہے، وہ اگر پراپر فعال ہو جاتا ہے تو مین جو سٹی ہیں وہ بڑے ہاسپٹلوں پہ رش کم ہو سکتا ہے. جی اسی لیے نہیں پایا تکمیل تک، وہ مطلب میں گزارش کر دیتی ہوں. ابھی جو ہے وہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس ان کو نام رکھا گیا ہے، اور ابھی جتنے بھی جو ہے وہ آؤٹ سورس ہوئے ہیں وہ BHUs، وہ ہم نے اپنے ینگسٹرز ڈاکٹرز کو دیے ہیں. اور کل ہی ہیلتھ کی ایک ریویو میٹنگ ہو رہی تھی،
उसमें जो है वो बहुत खुशी हुई, चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत खुश हुई कि वहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी है उसका परसेंटेज 96% है। और जो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की डिलीवरी के हवाले से जो मतलब डिलीवरी के लिए भी दूर से लोग चलते थे और बड़े बड़े जो है वो DHQs के अंदर औरत को लेके आते थे बच्चे की डिलीवरी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम BHQs के अंदर डिलीवरीज जो हैं वो अपने टाइम पर बगैर किसी पैसे के, बगैर 1 रुपया खर्च किए वो हो रहे हैं। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत इत्मीनान का इजहार किया। इस मॉडल को इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। शुक्रिया।